بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا فیضان تجوید کا سبق چل رہا ہے، اور ہم نے گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا اس کے اندر ہم نے صفات لازمہ غیر متضادہ پڑھی تھی، یعنی وہ صفات جو حروف کے ساتھ لازم ہوتی ہیں لیکن وہ غیر متضادہ، یعنی ان کی ضدیں نہیں آتی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا صفات لازمہ متضادہ، جن کی ضدیں بھی آ رہی تھی، ہر ایک صفت کی آگے ضد بھی بن رہی تھی، لیکن یہ جو صفات ہیں ان صفات کے اندر جو ضد ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ تو ان میں سے ہم نے دو صفات پڑھی، ایک قلقلہ اور دوسرا صفیر۔ تو آج ہم تیسری صفت پڑھیں گے، لین۔ تو کہتے ہیں لین کا لغوی معنی نرمی ہے، اور اصطلاحی معنی اصطلاح تجوید میں حروف کو نرمی سے ادا کرنے کو لین کہا جاتا ہے، یعنی جن حروف کو نرمی سے ادا کیا جائے تو نرمی سے ادا کرنے کو، حروف کو نرمی سے ادا کرنا، یہ لین کہلاتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف لین کہا جاتا ہے۔ یہ دو ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ طریقہ ادائیگی یعنی ان کو کیسے ادا کیا جائے گا، کہتے ہیں حروف لین کو ان کے مخرج سے نرمی کے ساتھ جھٹکے کے بغیر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اگر دراز کرنا چاہیں تو کر سکیں، یعنی ان کا جو مخرج ہے واو اور یا، یہ حروف دو ہی ہیں، واو اور یا۔ تو یہ جب ان کو ادا کریں گے تو یہ اس کو مخرج سے جب ہم ادا کریں گے، مخرج سے ہم اس کو نکالیں گے تو نرمی کے ساتھ نکالیں گے لیکن جھٹکا نہیں ہوگا، اور طریقہ یہ ہوگا کہ ایسے ایسی اس طرح سے ادا کریں گے کہ جو وہ حروف ہیں تو ان کو اگر ہم طویل کرنا چاہیں، دراز کرنا چاہیں، کھینچنا چاہیں تو کھینچ سکیں۔ جیسے مثال انہوں نے دی ہے خوفن، خوا واو زبر خو فا دو زر فن، خوفن، تو یہاں پر واو جو ہے وہ لین ہے، تو ان کو نرمی سے پڑھنا ہے، خوفن خوفن، ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں دینا۔ اور دوسری بات ہے اگر ہم اس کو دراز کرنا چاہیں تو دراز بھی کر سکتے ہیں، جیسے خوف خوف، قریشن قریش، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف لین ہو جائیں گے۔ حروف لین دو ہیں، اور یہ واو اور یا ساکن ہو اور اس کا ما قبل اگر زبر ہو، ما قبل اگر مفتو ہو، ما قبل کا ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے پیچھے والا حرف، تو واو یہاں پر ہے تو واو کا ما قبل خا ہے، یعنی واو کا پیچھے والا حرف خا ہے، تو اس کو فتح ہونا چاہیے، زبر ہونا چاہیے، مفتو مطلب زبر والا۔ تو پیچھے والا حرف اگر زبر والا ہوگا، واو اور یا یہ ساکن ہو، تو یہ کیا بن جائے گا، یہ حروف لین بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی جو صفت ہے وہ انحراف ہے۔ لغوی معنی اس کا ہے پھر نہ، انحراف کرنا، یہ ہم اپنی بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حروف کو ادا کرتے وقت آواز کے ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرنے کو، ایک حروف کے مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرنے کو انحراف کہا جاتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف منحرفہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، طریقہ ادائیگی ان کو کیسے ادا کیا جائے گا، کہتے ہیں حروف منحرفہ کو ادا کرتے وقت زبان کے ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرتی ہے، زبان جو ہوگی وہ ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرے گی۔ حروف منحرفہ دو ہی ہیں، لام اور را، ٹھیک ہے۔ تو لام کو ادا کرتے وقت زبان ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف جائے گی، اسی طرح را یہ بھی اسی طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تقریر ہے پانچویں صفت، یہ ٹوٹل 7 صفات تھی نا، تو پانچویں صفت ہے تقریر۔ تقریر کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا بار بار ہونا، جسے تکرار بھی کہا جاتا ہے۔ تکرار کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ ہونا، ریپیٹیشن۔ تو کسی چیز کا بار بار ہونا یہ تقریر کہلاتا ہے، اور اس کی اصطلاحی معنی ہے حرف کو ادا کرتے وقت زبان کے سرے پر کپ کپا ہٹ کے پیدا ہونے کو کہتے ہیں، یعنی کپ کپا ہٹ جو پیدا ہوتی ہے حروف کو ادا کرتے وقت،
تو اس صفت کو، اس کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکرار، تقریر کہا جاتا ہے۔ یہ صرف را میں صفت پائی جاتی ہے، را۔ تو را کو جب ادا کریں گے تو ان میں ہلکی سی کپ کپاہٹ ہوگی۔ را کو ادا کرتے وقت نوک زبان، زبان کی جو نوک ہے اس میں ہلکی سی کپ کپاہٹ پیدا ہونی چاہیے، مگر اس میں اصل تکرار سے بچنا چاہیے، جیسے مستطر، مستطر۔ تو اب را جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی کپ کپاہٹ ہے، تھوڑی سی ہونا چاہیے، زیادہ نہیں۔ اصل تکرار مطلب بہت زیادہ تکرار جیسے حروف قلقلہ کے اندر ہوتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفت تقریر تھی، اس کو تکرار بھی بولا جاتا ہے۔ آگے صفت تفشی، اس کا مطلب ہے پھیلنا، صفت کا یعنی حرف کا پھیلنا۔ اس کا تجویدی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ منہ میں آواز کے پھیل جانے کو تفشی بولتے ہیں۔ جیسے افشا ہوتا ہے نا، افشا راز، افشا کرنا یعنی راز کو پھیل دینا، پھیلا دینا، تو یہ صفت ہوتی ہے۔ تو یہ صفت صرف شین میں ہوتی ہے، شین کو ادا کرتے وقت اس کے مخرج میں آواز پھیل جاتی ہے، جیسے شین، جیسے گواش، گواش۔ تو شین کا جو مخرج ہے اس کے مخرج میں شین کی آواز پھیل جاتی ہے، تو اس صفت کو صفت تفشی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ساتویں اور آخری صفت غیر متضادہ ہے وہ ہیں استطالت، استطالت۔ اس کا مطلب ہے لمبائی چاہنا، لمبائی چاہنا، کھینچنا۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ آواز کے مخرج میں دیر تک جاری رہنے کو استطالت کہا جاتا ہے، جیسے طوالت کہہ لیں آپ، طویل ہونا، طوالت سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آواز جو ہوگی اس مخرج کے اندر دیر تک جاری رہے گی، یہ صرف حروف ضاد کے اندر پائی جائے گی، ضاد، ٹھیک ہے۔ تو حرف ضاد کو ادا کرتے وقت زبان کا بغلی کنارہ ناجز سے ضاحک تک بتدریج آہستہ آہستہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں طوالت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ناجز ہے نا، ناجز یا پھر ضاحک، یہ دانتوں کی ایک قسم ہے، اس کے بارے میں مکمل، دانتوں کے بارے میں مکمل ہم نے پیچھے ایک سبق پڑھا ہے، اور ان کی وضاحت آپ اس لیکچر کے اندر، اس سبق کے اندر دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو ناجز سے لے کر ضاحک تک جو آواز ہے وہ زبان کا کنارہ اس تک کیا ہو جائے گا، بتدریج آہستہ آہستہ زبان کا کنارہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آواز میں طوالت پیدا ہوتی ہے، جیسے ولد تو، ولد ضالین، ٹھیک ہے۔ لیکن دود کے اندر یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تھوڑی سی طوالت ہو رہی ہے، ویسے تو یہاں پر مد ہے، مد کی وجہ سے بھی کھینچا جا رہا ہے، لیکن دود، دود، ٹھیک ہے، جو ادا ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی تھوڑی سی طوالت، تھوڑی سی بھی لمبائی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 صفات تھیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے گا، یہ آگے نقشہ ہیں تو ہو سکے تو یہ نقشہ بھی ذہن نشین کر لیجئے گا، یعنی الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان حروف کے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے، ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا نقشہ ہے۔ تو اس نقشے کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، ذہن میں بٹھا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی بات پوچھنی ہو تو ہم حاضر ہے، پوچھ لیں۔